پہلے سے ہی محفوظ کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، قرابت داروں سے پیار کرنا۔ اب آیت کے پہلے حصے میں صلے کی نفی کی گئی اور دوسرے میں قرابت داروں سے محبت مانگ لی گئی۔ کیا یہ بھی صلے کا ہی ایک طریقہ نہیں ہے؟ تو ہاں، یہاں بتایا گیا کہ قرابت داروں سے محبت مانگی ضرور گئی ہے، لیکن اس کا فائدہ نہ حضور کو ہے نہ قرابت داروں کو ہے، بلکہ فرمایا اس کا فائدہ بھی امت کو ہے۔ اگر قرابت داروں کی محبت مانگی ہے تو فائدہ امت کے لیے ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تارک فیکم ما ان تمسکم بہ لن تضلوا بعدی، احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی۔ فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فرمایا ان کو مضبوطی سے پکڑنا، لن تضلوا بعدی، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور فرمایا احدہما اعظم من الآخر، اس میں ایک دوسری سے بڑی ہے، اور فرمایا پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، کہ وہ کتاب، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی ہے، اور فرمایا دوسرا میری اہل بیت، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کر، اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی کتاب قرآن مجید فیہ الہدی والنور، اللہ نے اس میں تمہارے لیے ہدایت رکھی ہے، اللہ نے اس میں لیے تمہاری لیے روشنی رکھی ہے، اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تجھے اپنی اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکا تنکا کر کے جو امت کو جوڑی تھی، حضور نے محنت کر کے جو امت جوڑی تھی اور پروان چڑھائی تھی، اس گھونسلے کو حضور لوارث نہیں چھوڑ کے گئے۔ آج ہمارے کچھ بھائی پردیس سے رہ جاتے ہیں یا دوسرے شہروں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو جب کسی دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے تو کیا وہ اپنے کام کو ایسے ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ کوئی ذمہ دار بندہ ڈھونڈتے ہیں، وہ ذمہ دار انسان ڈھونڈتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا کام ہے، میں اتنے دنوں چھٹی پہ جا رہا ہوں، تو میرے کام کی حفاظت کر۔ حضور نے تنکا تنکا کر کے جو امت جوڑی تھی، مکے کی گلیوں میں لوگوں نے پتھر مارے، راستے میں گڑھے کھودے، اوجریاں حضور پہ پھینکی گئیں اور مجنوں کہا گیا، ماں کو گالیاں دی گئیں، معاذ اللہ بیوی پہ تہمتیں لگائی گئیں، کپڑا ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا، کیا کچھ نہیں رسول اللہ کے ساتھ ہوا۔ تو فرمایا یہ اتنی محنت کر کے آج یہ جو امت ہے اس کو میں لوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ کیا کیا؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز کتاب مبین ہے، اور فرمایا لن تضلوا بعدی، میں تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، جو ان دونوں چیزوں کو پکڑ لے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی 14ویں صدی کا عالم نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ محبوب خدا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لن تضلوا بعدی، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب قرآن مجید۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کو پکڑ لیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، کتاب اللہ کی طرف سے روشن ہدایت ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ رب اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج ہم نے کتاب کے ساتھ رشتہ کتنا رکھا، آج ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا رشتہ ہے؟ ہم نے قرآن کو اچھے کاغذ پہ پرنٹ کر کے، ململ کپڑے کا غلاف چڑھا کے، اس کو خوشبو لگا کے ہم نے اتاق میں رکھ دیا۔ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ ہمارے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں مدرسے سے بچے کو لے آؤ اور وہ قرآن پڑھ دے، برکت ہو جائے۔ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا تو ہم بچوں کو کہتے ہیں، خود بھی پھر وہاں بھی نہیں پڑھتے، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آگے قرآن پڑھ جائیں۔ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ ہمارے گھر سے ہماری بیٹی رخصت ہونے لگتی ہے تو ہم قرآن کا سایہ کر کے اس کو رخصت کرتے ہیں۔
قرآن پڑھنے کی برکتوں کا انکار نہیں ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.